ڈرو مت ڈارلنگ، میں ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث ہونے والا کوئی مشہور ڈکیت نہیں ہوں۔ یہ میں نے اپنی حق حلال کی کمائی سے خریدا ہے، صرف اپنی دلبرا کے لیے۔ آج ہمارا اسپیشل نائٹ ہے تو میں نے اسپیشل سین بنانے کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ ابھی یہ شروعات ہے، جیسے جیسے رات قریب آتی جائے گی ویسے ویسے میں تمہیں سرپرائز دیتا جاؤں گا۔ اسے کسی اور کے نام کے روسی جوڑے میں نہیں دیکھ سکتا تھا، اس کے نازک وجود پر صرف اپنے نام کا لباس دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے یہ جوڑا اس نے کل ہی خریدا تھا۔ یہ پلان اس کا اور غزلان سائیں کا تھا، وہ بھی فاطمہ کا شہریار سے شادی کے ساتھ ہلاک تھا۔ ہمارا نکاح کبھی نہیں ہو سکتا، میں نہیں ہونے دوں گی، سنا تم نے؟ اور روسی جوڑا غصے سے دودھ پھینکتی غصے سے چیخ کر بولی تو حیدر ہاں اس کی بات پر سخت آگ بگولا ہو کر آگے بڑھا۔ تم یہ جوڑا میرے ہاتھوں سے پہننا چاہتی ہو دلبرم، تو ٹھیک ہے، پھر میں اب بھی تمہاری اس خواہش کو پورا کر دیتا ہوں۔ اس کے کندھوں سے شہریار کے نام کی شال کو کھینچ کر دور اچھال کر جھٹکے سے اسے اپنے قریب کرتا اپنا ایک ہاتھ پیچھے لے جا کر اس کی نازک کمر پر لٹکے بازو بلاؤز کی ڈوریوں کو اس نے شدت سے کھینچا تو فاطمہ اس حرکت پر اس کے سینے سے لگی شدت سے کانپ اٹھی۔ وہ یہ بھی کر سکتا ہے، اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے میرے ساتھ۔ وہ اپنی پیٹھ پر اس کی پرحدت انگلی کو سرکتے ہوئے محسوس کرتی اس کی شرٹ کو اپنی آنسوں سے تار کرتے لرزتی آواز میں بولی، دلبرم غلط تو تم کر رہی ہو میرے ساتھ، مجھے چھوڑ کر کسی اور کے پاس جانے کی غلطی کر رہی تھی تم، کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں بولو۔ اسے اپنے سینے سے لگ کر کے وہ اس کی مہندی سے رچی خوبصورت نازک گوری کلائیوں کو سختی سے جگڑتا دیوانگی سے بڑی آنکھوں سے اسے دیکھتا جنونیت سے بولا، نہیں میں غلط نہیں کر رہی ہوں تمہارے ساتھ بلکہ تم کر رہے ہو ایک برباد لڑکی کے ساتھ غلط، اسے اس کی شادی کے دن اٹھا کر اسے زبردستی کر کے نکاح پر فورس کرنے پر مجبور کر کے اسے ڈرا کر تم غلط کر رہے ہو۔ وہ اجڑی ہوئی حالت میں پیچھے ہٹی اور اسے اپنے کاجل سے بڑی آنکھوں سے دیکھتی ہارے ہوئے لہجے میں کہتی بری طرح سے رونے لگی، جبکہ سردار حیدر ہاں پھٹی آنکھوں سے اس کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ کاجل آنسوں کے ساتھ بہہ کر لڑکی کی صورت میں رخساروں پر پھسل کر اپنے نشان چھوڑ رہے تھے۔ آنکھوں سے ہوتی ہوئی اس کی نظریں اس کے کپڑوں کی جانب گئی تو یہ دیکھ کر وہ اپنے اندر کے غصے کی لہر کو دوڑتے ہوئے محسوس کرنے لگا، آئی ایم سوری، میں یہ سب کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن میرے دماغ میں اس وقت جو کچھ چل رہا ہے یہ اس کا چھوٹا سا ری ایکشن تھا، کیونکہ تم ابھی مجھے اچھے سے جانتی نہیں ہو کہ یہ سردار حیدر ہاں کس بلا کا نام ہے۔ اس سے پہلے کہ آگے کچھ اور غلط ہو مان جاؤ، ورنہ تمہارے انکار سے مجھے اگر غصہ آ گیا نا تو میں ایک گناہ کر بیٹھوں گا، اور مجھے امید ہے تم اس گناہ کرنے سے مجھے بچاؤ گی، کیونکہ میں جانتا ہوں میری دلبرم بہت سمجھدار ہے۔ سامنے شیشے میں فاطمہ کی پشت صاف نظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے جو اس نے غصے میں کیا تھا اس کا کارنامہ اس شیشے پر وہ اچھے سے دیکھ سکتا تھا۔ اس کی بلاؤز کی ڈوریاں کھولنے کی وجہ سے شیشے میں اس کی گوری شفاف پیٹھ نظر آ رہی تھی۔ وہ غصے سے اپنی مٹھیاں بھینج کر اپنی آنکھیں سختی سے باندھ کر آگے بڑھا اور اپنا جیکٹ اتار کر اسے پہنانے لگا۔ ہم واپس یہاں کیوں آئے ہیں؟ کیا تم مجھے رسوا کرنے کے لیے یہاں لے کر آئے ہو؟ وہ پھٹی آنکھوں سے شاہ حویلی کو دیکھتی اسے پوچھنے لگی۔ اب پتہ نہیں کیوں وہ ظالم شخص اسے یہاں کیوں لے کر آیا تھا کہ اسے رسوا کرنے کے لیے اندر چل کر پتہ چل جائے گا تمہیں ڈال۔ سردار حیدر ہاں نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر کہا اور تیزی سے اس کی طرف آ کر دروازہ کھولنے کے بعد اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اسے دیکھنے لگا، جو شش و پنج میں مبتلا تھی کہ وہ اس پر یقین کرے یا نہ کرے۔ تبھی سردار حیدر ہاں نے اپنا مضبوط ہاتھ آگے بڑھایا، اسے کلائی سے پکڑ کر آرام سے گاڑی سے باہر نکال کر دروازہ بند کرنے کے بعد وہ اسے لیے حویلی کی طرف بڑھا۔ غازی بھائی اندر جب وہ پہنچے تو سامنے سنجیدگی سے ایک کرسی پر بیٹھے غزنان سائیں کو دیکھ فاطمہ شاہ کے لبوں سے حیرت سے نکلا، کیونکہ جس طرح غزنان سائیں کے سامنے عباس شاہ کھڑے تھے وہ حیرت کا مقام تھا۔ وہ اپنے نواسے کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے تھے، جبکہ غزنان سائیں کے چہرے پر پتھریلے تاثرات تھے۔ غازی بچے سب کچھ بھول جائیں، ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں۔ ہم لوگوں نے جو آپ کے ساتھ کیا ہے ہم مانتے ہیں وہ غلط تھا، لیکن یہ مت کریں خدا کے لیے۔ عباس شاہ نے بیچارگی سے اپنے نواسے کی جانب دیکھا جو سنجیدہ لگ رہا تھا۔
فاطمہ کی آواز پر وہ اس طرح متوجہ ہوا جہاں سردار حیدر خان کے ساتھ وہ کھڑی تھی۔ نانا سائیں ہم سے نہیں، اللہ سے معافی مانگے، ہم تو معاف کر دیں گے۔ آپ نے جو ہمارے ساتھ کیا تھا، آپ لوگوں نے مل کر ایک بے گناہ اور پاک دامن مرد کے اوپر الزام لگایا تھا، کیا وہ آپ سے راضی ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے اس حویلی میں اتنے حادثے کیوں ہو رہے ہیں؟ کبھی سوچا ہے آپ نے نانا سائی؟ وہ انہیں احساس دلانے لگا، اور وہ صحیح تو کہہ رہا تھا، وہ ان سب کو معاف کر دے گا، کیا اللہ انہیں معاف کرے گا؟ ان لوگوں نے جنہوں نے ایک پاک دامن مرد پر الزام لگایا تھا، اور یہ سب سوچ کر بادشاہ کے بوڑھے ناتواں کندھے جھک گئے۔ آج آپ پھر سے ایک غلط فیصلہ کرنے جا رہے تھے، ایک معصوم لڑکی کی شادی ایک ایسے انسان سے کر رہے تھے نانا سائی، جو ایک کان کا کچا اور شکی مزاج مرد ہے۔ کیا گارنٹی ہے کہ فاطمہ اس شخص کے ساتھ خوش رہ سکتی ہے؟ ہاں، ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اسے منظور نہیں تھا کہ فاطمہ شاہ کی شادی شہریار بہت شاہ جیسے شخص کے ساتھ ہو۔ میں چاہتا ہوں فاطمہ شاہ کی شادی سردار حیدر خان جیسے نیک اور بہادر سپاہی کے ساتھ ہو۔ نانا سائی، کیا آپ یہ ہونے دیں گے؟ ابھی اور اسی وقت ان کا نکاح اپنی موجودگی میں طے کر سکتے ہیں؟ وہ اٹھا اور ان کے قریب کھڑے ہو کر ان سے پوچھنے لگا تو بادشاہ نے سامنے کھڑے روبرو نوجوان کی جانب دیکھا جو فاطمہ شاہ کے ساتھ کھڑا مکمل لگ رہا تھا۔ غازی، میرے بچے منظور ہے ہمیں، آپ ان کے نکاح سے خوش ہیں تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ سالار شاہ کے بعد اب آپ ہی تو فاطمہ کے بڑے بھائی ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں پتہ ہے فاطمہ کی بہتری کے لیے کریں گے۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے تو وہ آگے بڑھا اور انہیں آج 1 سال بعد اپنے گلے لگا کر رونے لگا۔ وہ بھی تو اب ان سے اتنا ناراض نہیں رہ سکتا تھا، تو وہ اس کے بڑے تھے، بھلا وہ کیسے بے ادبی کر سکتا تھا؟ وہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہو گئی تھی، جس سے وہ پہلے دن سے ڈرتی آ رہی تھی۔ نکاح ہوا کے باہر نکلتے ہی اس کے پاس نور حرم آ کر بیٹھی اسے ایسی باتیں بتانے لگی جس سے سن کر وہ شرمانے کی بجائے بری طرح سے رونے لگی۔ ارے بابی صاحبہ، آپ یہ آنسو نہ اپنے سردار صاحب کے پاس جا کر بہائیے، دیکھنا وہ آپ کو پیار سے دلاسا دیں گے اور آپ کے واڑے نیارے ہو جائیں گے۔ نور حرم نے شرارت سے آنکھ دباتے ہوئے آنکھوں سے بہتے آنسو کو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی، جس سے سن کر فاطمہ رونے لگی۔ جب غزنہ سے اندر داخل ہو رہا تھا تو فاطمہ کی رونے کی آواز پر نور حرم کو دیکھنے لگا، جو اس کے کانوں کے پاس جھکی پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی، اور فاطمہ اس کی باتیں سن کر آنسو بہا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اسے سخت غصہ آیا، کیونکہ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ اس کی گستاخ بیوی اسے اپنی باتوں سے ڈرا رہی تھی، اور وہ لڑکی جو پہلے سے اپنی زندگی کی سانے کی وجہ سے ڈری ہوئی تھی، ڈر کے مارے اس کی باتوں کی وجہ سے اس کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا۔ شاہ صاحب، ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا جو آپ ہمیں گھور رہے ہیں، ہم تو بس اپنی بابی کو شوہر حضرات کے بارے میں بتا رہے تھے کہ وہ کیسے ہوتے ہیں۔ وہ معصومیت سے اپنے سائیں کو دیکھتی ہوئی بولی تو غزنہ سائیں آگے بڑھا، اسے فاطمہ سے دور کرتا ہو تو آگے بڑھا، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعا دیتے ہوئے باہر کھڑے حیدر خان کو بلا کر نور حرم کو کھینچتے ہوئے وہاں سے لے جانے لگا۔ بابی صاحبہ، ہم نے جو آپ کو ٹپس دی ہیں ان پر عمل ضرور کریے گا، ورنہ ساری زندگی آپ پچھتائیں گے کہ آپ نے اپنی بابی پلس نند کی بات کیوں نہیں مانی۔ وہ غزنہ سائیں کی گرفت میں قید روم سے باہر نکلی ہی تھی کہ غزنہ سائیں اچانک سے غزان کا ہاتھ پکڑ کر کاٹ کر خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرتی تیزی سے واپس روم میں داخل ہو کر جلدی بولی، مبادہ اس کا سائیں اس پر سختی سے پیش نہ آئے، جبکہ غزان جو اس کے کاٹنے پر باہر کھڑا اپنے ہاتھوں پر پھونک مار رہا تھا، اس کی آواز پر غصے سے آگے بڑھا، اسے وہاں سے اپنی باہوں میں اٹھا کر اس روم کے جانب بڑھا جہاں وہ پہلے رہتا تھا۔ ان کے باہر نکلتے ہی سردار حیدر خان نے بیڈ روم کا دروازہ بند کیا، اسے دروازہ بند کرتے ہوئے دیکھ فاطمہ جو بیڈ پر بیٹھی تھی، ڈر کر بیڈ کے کونے پر جا کر سمٹ کر بیٹھ گئی، اور ہراساں نظریں اسے ٹکا کر اسے خوف سے دیکھنے لگی۔ میرے پاس مت آنا پلیز، جو اپنی جاکٹ نکال رہا تھا۔ پھر شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے وہ سنجیدگی سے اس کی جانب بڑھنے لگا، اور وہ یہ دیکھ کر وہ لرزتے ہوئے کہنے لگی، دلبرا، اب تو ساری زندگی کی سب کچھ ہوگا، پھر ڈر کیوں رہی ہو؟ وہ مہمور نظر سے اس کے سجے سامنے روپ کو دیکھتے ہوئے گمبھیر آواز میں کہتا اپنی شرٹ اتار کر نیچے پھینکتا اس کے قریب پہنچ کر اسے بیڈ پر لٹا کر خود وہ اس کے اوپر جھکا۔ فاطمہ اس دیدہ دلیری پر تڑپ کر اس کے کشادہ سینے پر اپنے نازک حنائی ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنے لگی۔ تم سب مرد ایک جیسے ہو، صرف اسی بارے میں سوچتے ہو۔
اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بھاری آواز میں بولی، سردار حیدر جو اس کے کانپتے لبوں کو دیکھ رہا تھا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ہم مرد کس بارے میں سوچتے ہیں دلبرا، ذرا سمجھا سکتی ہو تم مجھے؟ مانی ہیزی سے کہتا وہ اس کے لبوں کو انگلی کی پوروں سے چھوتا اسے لرزا کر رہ گیا۔ وہ تڑپ کر اس کے ہاتھ کو جھٹکا اپنے لبوں سے دور کر گئی۔ سب نامحرم مرد ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، بے غیرت، ٹھڑکی اور بیہودہ۔ وہ نفرت سے اسے دیکھتی ہوئی بولی، دلبرا صحیح کہا، نامحرم مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن میں اب اس نامحرم کیٹیگری میں شامل نہیں ہوں۔ ہاں تم مجھے بے غیرت، ٹھڑکی، بیہودہ، تم یہ سب کہہ سکتی ہو۔ آنکھ شرارت سے دبا کر کہتا وہ اس کے لبوں کے کناروں کو چھو کر اسے سہمنے پر مجبور کر گیا۔ اس کے لمس پر بری طرح سے لرزنے لگی اور ہچکیاں لے لے کر وہ رونے لگی، بچاؤ بچاؤ مجھے، خدا کے لیے اس درندے سے کوئی تو مجھے بچاؤ۔ وہ آنکھیں بند کی بری طرح سے لرزتی ہوئی چیخ کر مدد کے لیے کسی کو بلانے لگی۔ حیدر دور ہو کر اسے اپنی ساکت نظروں سے دیکھنے لگا، جو تکیے پر سر پٹک پٹک کر کسی کو اپنی مدد کے لیے بلا رہی تھی۔ شاید اس کے چھونے بعد اسے پھر سے وہی سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ وہ تیزی سے اسے اپنے سینے سے لگا کر چپ کرانے لگا، لیکن وہ چپ ہونے کی بجائے اسے خود سے دور کرنے لگی۔ جب وہ دور نہیں ہوا تو وہ اسے دھکا دے کر چیخ کر کہنے لگی، تم بھی اس انسان کی طرح شفاق ہو، تم لوگوں کو بس وہی چاہیے اپنے نفس کو پورا کرنے کے، تم بھی درندے ہو، ایک جانور ہو، چھوڑو مجھے جانے دو خدا کے لیے۔ اس الزام پر اب حیدر نے غصے سے اس کے چہرے پر اپنی انگلیوں کے نشان چھوڑ دیے تو وہ جھٹکے سے اپنی آنکھوں کو کھول کر اسے دیکھنے لگی، جو سخت غصے سے ہانپ رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے اس شخص کے ساتھ کمپیئر کرنے کی؟ ہاں میں ایک شریف آدمی ہوں، سنا تم نے؟ تو پھر تم مجھے اتنے گھٹیا القابات سے کیوں نواز رہی ہو؟ ہاں وہ شدید غصے سے اسے جھنجھوڑ کر پوچھنے لگا۔ اس کے الزامات سے اس کا سر گھوم گیا تھا، غصہ اس کے سر پر سوار تھا۔ ایک دم سے وہ اسی طرح شرٹ لیس اپنے کندھے پر لاد کر غصے سے اس روم سے باہر نکلا۔ یہ تم مجھے کہاں لے کر جا رہی ہو؟ چھوڑو مجھے۔ وہ اس کے کندھوں پر لٹکی اسے بری طرح سے مارتے ہوئے رو کر بولی، لیکن وہ اس کی سنے بغیر حویلی سے باہر نکلا اور اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ تم مجھے کہاں پر لے کر جا رہی ہو اس وقت؟ جب اس نے اسے گاڑی کے اندر پھینکا تو وہ ڈر کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، تو اس کی بات پر وہ مکمل اس کے اوپر جھکا۔ عشق و جنون دیوانگی قید خانے میں جانے دلبرم، جہاں صرف عشق ہوگا، دیوانگی ہوگی، جنون ہوگا، بے اعتباری نہیں ہوگی، نفرت نہیں ہوگی، جبر نہیں ہوگا، صرف عشق ہوگا۔ سردار حیدر کا عشق۔ اس کی زلفوں کو درست کرتے ہوئے وہ جنون سے کہتا پیچھے ہٹا اور زور سے گاڑی کا دروازہ بند کرتا تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھا، اور فاطمہ شاہ اس دیوانے کو پھٹی آنکھوں سے دیکھتی رہ گئی۔ آخر کیا تھا وہ اتنی باتیں سننے کے بعد بھی وہ اس سے عشق اور عاشقی کی باتیں کر رہا تھا؟ وہ قلب سے اسے بھول بھلیوں والے بھیانک راستوں میں بھاگ رہی تھی۔ ایک حویلی تھا جس کے راستے بالکل ایک جیسے تھے۔ شاید اس دیوانے نے اسے اسی لیے اس حویلی میں قید کیا تھا تاکہ وہ اس سے دور جانے کا صرف سوچے بھاگے نہیں پائے۔ کس کی اجازت سے تم باہر نکلی تھی جانے دلبرم؟ وہ جب تھک گئی تو نیچے فرش پر گر کر آنکھیں بند کر کے گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ تبھی اسے اپنی سماعتوں میں گمبھیر سنجیدہ آواز میں سرگوشی کی صورت میں سنائی دیا اسے، اور ساتھ ہی اپنے چہرے پر گرم سانسوں کی تپش کا اس کی شدت سے احساس ہوا۔ میں نے کہا تھا نا، تم جب مجھ سے دور بھاگو گی تو میں تمہیں سزا ضرور دوں گا۔ ہاں پھر تم کیوں کرتی ہو ایسا جانے دلبرم؟ کیوں روز خود کو اور اپنی نازک سی جان کو خطرے میں ڈالتی ہو؟ وہ بری طرح سے لرزنے لگی ان لفظوں پر، اور جان تو اس کی تب نکلی جب اس سے اپنے لبوں پر ایک نرم لمس کا شدت سے احساس ہوا تو وہ اپنے ہاتھ سختی سے فرش پر جما کر اسے دیو کے لمس کو محسوس کرنے لگی، جو اب لبوں سے نیچے اس کی شہرگ پر دہکتا لمس چھوڑ رہا تھا۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں آئندہ نہیں کروں گی، پلیز مجھے چھوڑ دو، میں ہاتھ جوڑتی ہوں تمہارے آگے، پلیز مجھے جانے دو۔ بند آنکھوں سے لرزتی آواز میں بولی، معافی کا حق تم نے اسی دن کھو دیا تھا جانے دلبرم جب تم نے مجھے ایک ہوس پرست اور درندہ کہا تھا، مجھ پر الزام لگایا تھا کہ میں بھی ایک ظالم دیو ہوں جو صرف لڑکیوں کے ساتھ کھیلنا جانتا ہے، انہیں احترام دینا نہیں جانتا۔ وہ جب اس رات اس دیے گئے الزامات کو سوچتا تھا تو اپنے ساتھ ساتھ اسے بھی وہی درد دیتا تھا
جو وہ خود ان لفظوں کو سن کر محسوس کرتا تھا۔ تم ان بات کو بھول جاؤ، میں نے غصے میں کہہ دیے تھے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں وہی کروں جو تم چاہتے ہو تو میں تیار ہوں وہ سب کرنے کے لیے، بس تم مجھے معاف کر دو پلیز۔ اپنی سی آنکھوں کو کھول کر ان سبز آنکھوں میں دیکھنے لگی جن میں اس کے لیے آج بھی وہی محبت، وہی دیوانگی تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی، جو میں چاہتا ہوں کیا تم وہ سچ میں کرو گی؟ وہ سختی سے اس کے چہرے اور بھیگے گالوں پر پھسلتے لٹو کو جگڑ کر سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ وہ اس کی باہوں کے گھیرے میں قید تیزی سے سر ہلانے لگی۔ ہاں میں وہی کروں گی جو تم کہو گے۔ وہ اس کی گرفت خاموش کھڑی تھی، مزاحمت نہیں کر رہی تھی۔ شاید یہ اس کے ضمیر کی ملامت کرنے کی وجہ سے تھا جو وہ خاموش تھی، ورنہ جب بھی وہ اس کے قریب آتا تھا تو وہ ڈر کے مارے مزاحمت کرتی تھی۔ کیا تم اپنی ایک رات میرے نام کر سکتی ہو؟ وہ سرتا پیر اسے محمول نظر سے دیکھتا بوجھل لہجے میں پوچھنے لگا تو وہ اس سوال پر شرم و حیا سے لال ہو کر بری طرح سے لرز اٹھی۔ اس کا ننھا سا دل اس کی بات پر پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب ہونے لگا۔ کیا ہوا جانے دلبر، ڈر کی ہو تم میری فرمائش پر، یا تمہارے لیے میرے ساتھ ایک رات گزارنا بہت کم ہے؟ تم کہو تو میں ہمیشہ کے لیے تمہاری خدمت میں حاضر ہوں۔ مالی ہیزی سے مسکرا کر اس کی پھٹی آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈالتا وہ اس کی سماعتوں میں اپنی تپش زدہ سرگوشیاں چھوڑتا پیچھے ہٹا۔ میں تیار ہوں، آنکھیں سختی سے میٹتی ضبط سے بولی کیپٹن سردار حیدر۔ ہاں، اس کی بات پر وہ اس کی بند لرزی پلکوں پر جھکا اور دراز پلکوں پر اٹکے ستاروں کو چننے لگا جو ڈر کے باعث اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ ویری گڈ مائی ڈال، ابھی ہمارے روم میں جاؤ اور وارڈروب سے وہی ڈریس نکال کر پہنے جو میں نے تمہارے لیے اتنے چاؤ سے خریدا تھا۔ آج تم اسے پہنو گی ڈارلنگ، آج ہی ہمارا اسپیشل نائٹ ہے۔ اس رات تو تم نے مجھ پر الزام لگا کر جو ہمارے اس رات کو برباد کیا تھا نا، آج میں ساری کسر پوری کروں گا۔ بہت ہوا دوری دوری والا کھیل، آج میں سب کچھ منا دوں گا۔ وہ گمبھیر لہجے میں کہتا اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر کے خود وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ اسے وہاں سے جاتے ہی زرد چہرے اٹھا کے قدموں کے ساتھ اس روم کے جانا بڑی جہاں اس نے 2 دن پہلے اس پر وہ گھٹیا الزام لگایا تھا، اس آتش بے کی طرح کا درندہ کہا تھا۔ اس کی اچھائی دیکھ کر اب بہت شرمندہ تھی، اور اس رات کی باتیں تو اسے اب چین سے سونے بھی نہیں دیتی تھی۔ شاید آج وہ اس کی خواہش پوری کر کے اپنے اندر کے کلٹ کو کچھ کم کر دے، یہی سوچ کر وہ اپنی آنکھوں سے گرتے اشکوں کو پونجھتی آگے بڑھنے لگی۔ وہ بیڈ پر وہی عروسی جوڑا پہنے سہمی ہوئی بیٹھی تھی جو اس نے چاؤ سے اس کے لیے لیا تھا۔ تبھی اس دیوانے کے قدموں کی آواز پر وہ آنکھیں سختی سے میچ کر اپنا لہنگا تھام گئی۔ اسے اسی عروسی جوڑے میں دیکھ وہ خواب سی کیفیت میں آگے بڑھ کر اس کے سرخ باری آنچل کو کھینچ کر بیڈ سے نیچے پھینک کر اس کے لمبے گھنے بالوں کو چٹھیوں کو پکڑ کر اپنی ناک کے قریب لے جا کر اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ یہ تم کیا کر رہے ہیں؟ وہ جو پہلے سے ہی اس کی موجودگی سے نزدیکی سے گھبرائی ہوئی تھی، اس کی حرکت پر سرتا پیر سر ہو کر تیزی سے فاصبہ ہو کر اسے پھٹی آنکھوں سے دیکھتے لرزتے لبوں پر زبان پھیرتی بولی اپنی بیوی کو پیار گمبھیر آواز میں کہتا وہ اس کا رخ اپنی طرف کرتا بغور اس کے خوبصورت چہرے کے ایک نقش کو آنکھوں کی گرفت میں لے کر اسے تھر تھرانے پر مجبور کر گیا۔ یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ وہ آج ایک مرد کی آنکھوں کی زبان پڑھ کر اپنے وجود میں خوف کی بجائے ایک عجیب طرح کے احساس کو محسوس کر رہی تھی۔ شاید یہ نکاح کے پاکیزہ رشتے کی وجہ سے تھا جو وہ ڈرنے کی بجائے اس سے اچھے سے بات کر رہی تھی، اسی طرح کی جو ایک شوہر اپنی بیوی سے کرتا ہے۔ سردار حیدر خان نے آنکھوں کی زبان سے اسے جو سمجھایا شاید وہ سمجھ نہ سکی، اس لیے وہ پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کس طرح کی باتیں؟ وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھتی پوچھنے لگی تو اس کی کامکلی پر سردار حیدر خان خوبصورتی سے مسکرایا اور آگے بڑھ کر اس کے دونوں نازک ہاتھ اپنے پرحدت ہاتھوں کی گرفت میں لے کر سہلاتے ہوئے نظر اس کے رخساروں پر ٹکا کر وہ اسے دیکھنے لگا۔ ڈال کیا عمل کر کے دکھاؤ کہ کیا بات ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان، مانی ہیزی سے کہتا وہ اسے دیکھنے لگا جو اس کی بات پر سٹ پٹا کر رہ گئی تھی، کیونکہ اب کہ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔